فریب حسن قسط نمبر 1۔ وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مئی اختتام پر تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ دوپہر اگرچہ ڈھل چکی تھی لیکن موسم کی شدت کے باعث یوں ہی محسوس ہوتا تھا سورج سر پر ٹھہر گیا ہو۔ دوہرے قتل کی وہ واردات چودھری غنی کے ڈیرے پر ہوئی تھی۔ چودھری غنی کا تعلق موضع ٹبی سے تھا اور مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے جنوب میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں میں قصبہ نجیب آباد میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ موضع ٹبی سے نزدیک ہی تھا۔ ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر پہلے ٹبی آئے، پھر چودھری غنی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرہ نیچی چھتوں والے 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ٹیوب ویل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا اسے بطور رہائش استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی چارپائی کے علاوہ ایک چھوٹی میز اور 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں مقتولین کی لاشیں مذکورہ چارپائی پر پڑی تھیں۔ لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں چارپائی کی طرف بڑھا تو چودھری غنی اضطراری لہجے میں بولا، 1 منٹ ملک صاحب۔ میں رک کر سوالیہ نظر سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ اس ڈیرے پر نصف درجن سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے اور مزید بھی آ رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے گاؤں میں ایک کھلبلی سی مچا دی تھی۔ چودھری نے وہاں موجود لوگوں کو کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ پلک جھپکتے میں کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں، چودھری اور کانسٹیبل ساجد اس کمرے میں رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کاکا تم بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ ساجد کی عمر 20 کے قریب تھی لیکن وہ اپنی صحت اور چہرے کی معصومیت کے باعث 14-15 سال کا لڑکا دکھائی دیتا تھا، اس لیے چودھری غنی نے اسے کاکا بمینی بچہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ساجد نے مستعجب نظر سے میری طرف دیکھا، پھر نگاہ میں تائیدی تاثر کو پا کر وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ چودھری نے دروازے کے کواڑ پھیر دیے اور میری جانب مڑتے ہوئے بولا، دراصل ان دونوں کی حالت ایسی نہیں کہ کمرے میں تماشا لگایا جائے۔ اس کا اشارہ چارپائی پہ رکھی لاشوں کی سمت تھا۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کے نزدیک آ گیا۔ اسی لمحے چودھری غنی نے چادر کو ایک کونے سے پکڑ کر لاشوں کے اوپر سے کھینچ لیا۔ میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے متصادم ہوئی اور بے اختیار جھک گئی۔ وہ مرد و زن کی 2 لاشیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی۔ ان کے جسم لباس سے عاری تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تاہم ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل یا واضح اشارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فطری لباس میں وہ دونوں اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسی لیے اسی مجمع کو باہر نکالا ہے۔ چودھری کی بوجھل اور دھیمی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہیں یہ دونوں؟ مشتاق تو میرا نوکر ہے۔ اس نے مرد کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت کے بارے میں بتانے لگا، یہ سگی ہے، سغرا عرف سگی، بشارت کی بیوی۔ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ چودھری مینی خیز لہجے میں بولا، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ میں گھمبیر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چودھری نے لوگوں کو جائے وقوع سے ہٹا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ واقعی مقتولین کے منظر عام کو نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یہ موسم کی شدت کا نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ بہرحال موقع کی کارروائی بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے بڑے محتاط طریقے سے ان لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ بے خبری ان کی بیگانگی اور خشوع و خضوع کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دونوں کے جسموں میں کسی پوری طرح بھرے ہوئے ریوالور کو خالی کر دیا گیا تھا۔ دونوں کے ابدان کے بلائی حصے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ یہ واردات بادی النظر میں کسی شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ دکھائی دیتی تھی۔ سگی اور مشتاق کی خون چکا لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ سگی اگرچہ اب زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقوش اسے غیر معمولی حسین ظاہر کرتے تھے۔ مشتاق بھی ایک وجیح شکل مرد تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ سفید خون آلود چادر سے ڈھانک دیا۔ یہ کس کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ میں نے چودھری غنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دباتے ہوئے بولا، یہ تو آپ پتہ چلائیں گے جناب۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میرا ذہن تو بشارت کی طرف جا رہا ہے، یعنی سگی کے شوہر کی طرف، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے بولا، ایسی غیرت مندی کی کارروائی کو کوئی شوہر ہی کر سکتا ہے ملک صاحب۔ کیا بشارت سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ میں نے اس کی طرف بندہ دوڑایا تھا، چودھری نے بتایا۔
لیکن وہ گھر پر نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے بشارت کو ابھی تک اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ چودھری بولا، ملک صاحب، اگر میرا ذہن صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے تو پھر عین ممکن ہے بشارت خود ہی ادھر ادھر کہیں ہو گیا ہو۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ بشارت کو سگی اور مشتاق کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ اس واردات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں۔ اس کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر دائیں ٹانگ کی جانب چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، پچھلے دنوں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ حکیم اسے ارک النساء کہتا ہے۔ پھر وہ بڑے بھونڈے انداز میں بولا، پتہ نہیں کس کم وقت کا ارک مجھے تکلیف پہنچانے اس ٹانگ میں آ بیٹھا ہے۔ بہرحال اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے عامیانہ بیان پر کوئی تبصرہ نہ کیا تو وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیزاری سے بولا، میں تو ادھر اپنی حویلی میں آرام کر رہا تھا، مراد گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور بتایا کہ ڈیرے پر کسی نے مشتاق اور سگی کو قتل کر دیا ہے۔ میں حویلی سے ڈیرے پر آیا اور ان دونوں کی لاشوں کو خون میں لت پت پڑے دیکھ کر پلک جھپکتے میں سمجھ گیا کہ وہ کس ڈرامے کے کردار بنے ہوئے تھے۔ میں نے ہی مراد کو حکم دیا کہ وہ لاشوں کو چادر سے ڈھک دے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک بندے کو بشارت کی طرف دوڑایا۔ وہ گھر میں نہ ملا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں نظر آیا۔ میرا بھیجا ہوا بندہ ناکام لوٹ آیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر میں حویلی چلا گیا اور منظورے کو آپ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کر سکیں۔ اور ہاں، مشتاق کی بیوی کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اس نے اپنے گھر میں رونا پیٹنا ڈال رکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ یہاں سے ہو کر بھی گئی ہے، لیکن میری ہدایت کے مطابق مراد نے اسے کمرے میں نہیں گھسنے دیا۔ پھر رک کر وہ مجھ سے مستفسر ہوا، آپ ہی بتائیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھنا کیا مناسب ہے؟ قطعی مناسب نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چودھری بولا، بلکیس مراد سے بحث و تکرار کرتی رہی، لیکن وہ میری تاکید مطابق ایک ہی بات پر ڈٹا رہا کہ پہلے پولیس اپنی ضروری کارروائی کرے گی، پھر کسی کو لاشوں تک جانے دیا جائے گا۔ میں نے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ آپ نے جتنا کیا یہ بھی کافی ہے، میں نے چودھری غنی کے خاموش ہونے پر کہا۔ پھر پوچھا، کیا مراد نامی وہ بندہ باہر موجود ہے؟ وہ معتدل انداز میں بولا، نہیں جناب، وہ اس وقت ادھر گاؤں میں ہے۔ پھر ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ وقوعہ کی کارروائی سے فارغ ہو کر میری حویلی میں آ جائیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ میں ارک النساء کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں حویلی میں جا کر آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ جائیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چودھری ڈیرے سے رخصت ہوا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ساجد کو میں نے کمرے کے دروازے پر متعین کر دیا تاکہ میری اجازت کے بغیر کوئی کمرے میں داخل نہ ہو۔ باہر موجود 8-9 افراد اندر آنے اور لاشوں کا نظارہ کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس بے چینی کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ اپنے فطری تجسس سے مجبور تھے۔ اس پر مستزاد واردات کی نوعیت تھی جو ان کے اشتیاق کو بڑھانے کا باعث تھی، تاہم میں نے انہیں ڈیرے کے صحن تک محدود کر دیا۔ لاشوں کا میں تفصیلی معائنہ کر چکا تھا، لہذا پہلی فرصت میں انہیں ضلعی ہسپتال پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ مشتاق اور سگی کی لاشیں اگر جائے وقوعہ سے ہٹ جاتی تو وہاں موجود لوگوں کی بے چینی اور تجسس کو بھی قرار آ جاتا اور صبر کر کے بیٹھ جاتے۔ سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹر تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ جو شے رسائی میں نہ ہو اس پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل ساجد کو بھی لاشوں کے ساتھ ہی ہسپتال بھیج دیا۔ ساجد ایک ذہین اور معاملہ فہم اہلکار تھا۔ اس کی پولیس سروس کا عرصہ چند سال پر محیط تھا، لیکن مجھے اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ مجھے یقین تھا وہ آگے جا کر بہت ترقی کرے گا۔ برسبیل تذکرہ بعد میں ساجد تھانہ انچارج بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ 12x15 فٹ کا ایک عام سا نیچی چھت والا کمرہ تھا، جس میں دروازے کے علاوہ 2 پٹ والی ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ مذکورہ کھڑکی کمرے کے عقبی جانب کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ کمرے کے عقبی سمت دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ ڈیرے سے چند گز کے فاصلے پر ایک نہر گزرتی تھی جو بل کھاتی ہوئی شمال کی سمت چلی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک وہ قدرتی اور فطری منظر دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کو بند کر دیا۔ مذکورہ کھڑکی کا سائز 3x5 فٹ رہا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی آہنی سلاخیں یا جالی وغیرہ نصب نہیں تھی۔ اس کمرے کے مزید جائزے میں مجھے صرف 10 منٹ لگے۔ جس چارپائی سے مشتاق اور سگی کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا، لہذا وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ کمرے کا کچا فرش بھی چارپائی کے نیچے خون آلود تھا، تاہم وہاں گرنے والا خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ آلہ قتل کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔
اس کمرے سے اور بھی کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہوئی جو اس واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ میں اس کمرے میں ضروری کارروائی کے بعد باہر نکل آیا اور دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد دوسرے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں موجود لوگوں کے چہروں سے تجسس سے چمک رہے تھے۔ اندازہ اعتبار میں بے چینی پائی جاتی تھی اور آنکھوں میں سنسنی آمیز سوالات چھلکتے تھے۔ میں نے ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور ایک پکی عمر کے شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور بردبار آدمی لگا تھا اور اسی معقولیت کے باعث میں نے اس کا انتخاب بھی کیا۔ مذکورہ شخص میکانکی انداز سے میرے قریب پہنچا اور باادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ جی رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ رحمت علی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم بھی موزہ ٹبی ہی میں رہتے ہو؟ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھا تھا۔ جی سرکار، اس نے آنکھوں کو اثباتی جنبش دی۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں ابا آرام کرو اور خوب گھومو پھرو، کام ہم کریں گے۔ خوش قسمت ہو چاچا رحمت، میں نے فرتے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسی فرما بردار اور سارے اولاد تو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ جی بس اللہ کا کرم ہے، وہ سادگی سے بولا۔ بزرگوں نے اولاد کے سلسلے میں ایک ہی ٹوٹکا بتایا تھا، اس ٹوٹکے پر عمل کیا ہے اور نتیجہ 100% پایا ہے۔ چاچا وہ ٹوٹکا مجھے بھی بتا دو، میں نے کہا۔ کیا آپ بھی بچے والے ہیں؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شادی تو ہو گئی ہے نا؟ اس زمانے میں غیر شادی شدہ تھا۔ چنانچہ میں نے رحمت علی کے جواب میں ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور کہا، شادی نہیں ہوئی تو ہو بھی جائے گی اور شادی کے بعد ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے، لہٰذا تم مجھے وہ مفید ٹوٹکا بتا ہی دو۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو نیک اور صالح اولاد پیدا کرنے کے لیے اس پر عمل بھی کروں گا۔ وہ ٹوٹکا اتنا سادہ اور آسان ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میلوں دور سے آ رہی ہو اور آپ کے سامنے بات کھولتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ رحمت علی بہت گہرا شخص تھا۔ ہمیں دھیمے لہجے میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں موجود دیگر افراد بڑی بے قلی کا شکار نظر آتے تھے، لہٰذا میں نے اس مشکل کا حل نکالتے ہوئے رحمت علی سے کہا، چاچا رحمت تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر میں نے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ رحمت بھی میری تقلید کرتے ہوئے اس کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت اور استعمال کے زرعی آلات کے علاوہ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا معائنہ اور آلہ قتل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے پوچھا، چاچا بڑی عجیب بات کی ہے تم نے، جب وہ ٹوٹکا اتنا سادہ سا ہے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرے سامنے زبان کھولتے ہوئے تم خوف زدہ کیوں ہو؟ میرے دوستانہ رویے نے اس کی ہمت بڑھائی اور وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، وہ دراصل آپ پولیس والے ہیں نا؟ پولیس والا ہوں تو میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے پولیس والوں کو اوپر کی آمدنی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چاچا، تو پھر مجھے نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہاں بولو، رحمت علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ بیوی اور بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلانا۔ میں نے تو ساری زندگی اسی سادہ سے ٹوٹکے پر عمل کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے بڑھاپا بڑے آرام سے گزر رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، تمہارا بڑھاپا اور تمہاری اولاد کی جوانی؟ رحمت علی نے ایک آفاقی حقیقت بیان کی تھی جس سے انکار کرنے والا معقولیت کے دائرے سے باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر اس حقیقت کے عملی تجربے سے گزرا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس وقت نانا اور دادا جیسے ٹائٹل سنبھالے بیٹھا ہوں، مگر مجال ہے مجھے اولاد کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میری تلاش اور جستجو دوسرے سے تیسرے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ مذکورہ کمرے میں ٹیوب ویل کے انجن، تیل والے ڈرم اور انجن کے مختلف پرزے جات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم پوری تیاری کے بعد تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ میرے دستی تھیلے میں ہتھ کڑی اور دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ ایک سرکاری تالا بھی موجود تھا۔ میں نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈالا جہاں سے مقتولین مشتاق اور سگی کی ناقابل تبصرہ لاشیں ملی تھیں۔ اس سرکاری مہر کے بعد کوئی اس دروازے کو کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ کی۔ رحمت علی کو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا۔ ڈیرے پر ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں رحمت علی کے ساتھ موزہ ٹبی کی طرف چل پڑا۔ وہ ڈیرہ گاؤں سے بمشکل 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر تھا۔